أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی والحکم والنبوۃ اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی ورزقناہم من الطیبات اور ہم نے انہیں عمدہ چیزوں سے رزق دیا وفضلناہم علی العالمین اور ہم نے انہیں تمام اہل جہان پر فضیلت بخشی فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً لام اور قد جب اکٹھے ہو جائیں تو یہ قسم کا فائدہ دیتے ہیں. اللہ پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی. الکتاب سے مراد ایک کتاب نہیں بلکہ کتاب کی جنس ہے. اس میں الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی تمام کتابیں اس میں شامل ہیں، جس میں سے زبور، انجیل، تورات یہ تو مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاء کو اس نے عطا فرمائی. والحکم، حکم کا معنی فیصلے کی قوت اور اقتدار، حکومت، غلبہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اللہ پاک نے تمہارے اندر ہزاروں انبیاء پیدا کیے، تمہیں حکومتیں عطا فرمائی شام کی اور مصر کی، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہان میں کسی کو نہیں دیا گیا. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت یہ تو معروف ہے. اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل کے بہت سے بادشاہ مصر اور شام میں حکومتیں کرتے رہے ہیں. داؤد علیہ السلام یہ یہوذا بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو بادشاہی بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کو خلیفۃ فی الارض فرمایا، زمین میں خلیفہ بنایا. آواز اتنی اچھی عطا فرمائی کہ جب پڑھتے زبور تو پرندے فضا میں ٹھہر جاتے، اور پہاڑ اور درخت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے. فرمایا ورزقناہم من الطیبات، ہم نے انہیں بہترین چیزوں کا رزق عطا فرمایا، جن میں سے من اور سلوہ معروف ہے، اور 12 چشمے جو ان کے لیے نکالے گئے معروف ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ان کے لیے بہت سی خوراکیں اور بہت سی غذائیں عطا فرمائی. وفضلناہم علی العالمین، انہیں اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن مطلقاً پوری امتوں پر فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ان جیسا کوئی دوسرا نہیں. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل دیے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ،
تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر علم آ جانے کے بعد، باغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کی کتاب ان کو دی گئی، لیکن انہوں نے آپس کے ضدم زدہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف شروع کر دیا، اور یہ اختلاف کسی جہالت یا لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ علم آ جانے کے بعد، اچھی طرح دین کو سمجھ لینے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ہر عالم کی یہ کوشش تھی کہ میری بات چلے اور دوسرے کی ہیٹی ہو، اور کچھ لوگ دنیا کا مال لے کر اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے لگے، کچھ لوگ حکمرانوں کی خوشامد میں اللہ کی کتاب کو بدلنے لگے، حتیٰ کہ اختلاف اتنا بڑا کہ 72 فرقے بن گئے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اب یہ پردہ دنیا میں ہٹنا ممکن نہیں، اب قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر تھا اور کون ان میں سے ناحق پر تھا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر، پھر ہم نے آپ کو لگا دیا ایک واضح راستے پر دین کے معاملے میں، فاتبعها، آپ اسی پر چلیں، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم لوگ ان کا بعض کا دوست ہے، واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ شریعت کا معنی واضح راستہ اور روشن راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کم بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس ایک ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو بڑی چمکدار، بڑی روشن اور بڑی صاف اور واضح ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہوتی ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، فرمایا کہ اس سے جو ہٹے گا وہ پھر ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا، اور کامیابی اسی کو ملے گی جو اس شریعت پر چلے گا۔ تو دین سب انبیاء کا ایک ہے، دین سے مراد ہے اصول دین۔ اصول دین میں توحید ہے، آخرت ہے، اور دیگر بنیادی عقائد ہیں، یہ سب انبیاء کے ایک ہی رہے ہیں، البتہ شریعتیں مختلف رہی ہیں، یعنی فروعی احکام مختلف شریعتوں کے مختلف رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہیں، اور ان کا کوئی حکم ہمارے اوپر اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک خود اللہ کے نبی اس بارے میں بتلا نہ دیں کہ یہ حکم
ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، اگر آپ ان کے پیچھے لگ کے دین میں کچھ رد و بدل کریں گے یا اپنے موقف میں کچھ نرمی کر لیں گے تو پھر اللہ پاک کی پکڑ سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اور ظالم باز کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا یہ قرآن مجید بصیرت افروز باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے، اور یہ سمجھ میں آ جانے والی کتاب ہے۔ یہ مومن و کافر ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کو سچا مانتے ہیں اور آخرت کے آنے کا یقین رکھتے ہیں، انہیں فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ترجمہ ایک بار، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، والحکم والنبوہ، اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے انہیں اہل جہان پر فضیلت بخشی، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام دیے، فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، باغیاً بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے دین کے معاملے میں آپ کو ایک واضح راستے پر لگا دیا، فاتبعھا، آپ اسی پر چلتے رہیں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے،
ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور بے شک ظالم لوگ ان کا بعض کا دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔